نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر، عالم انسانیت پر اپنی رحمت کاملہ کا نزول کیا اور ہمیں رسول پاک علیہ السلام عطا فرمائے۔ سخا بن کر، عطا بن کر، کرم بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، کرم نوازی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب کو شانیں دی ہیں، محبوب گواہ ہیں تمہارے اعمال پر، محبوب تمہیں دیکھتے ہیں، محبوب تمہیں خوشخبریاں سناتے ہیں، محبوب تمہیں ڈر سناتے ہیں۔ میں نے اپنے محبوب کو عظیم شانیں دے کر بھیجا ہے، اب تم نے کرنا یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر صبح و شام پھر نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو، تم حد درجہ تعظیم کرو میرے نبی پاک علیہ السلام کی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ عزیز دوستو، ہمارے پاس بہت سارے اللہ کے انعامات ہیں، لیکن ہمارے پاس رب کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی۔ یہ جو ہدایت کا نور ہوتا ہے، یہ تعلیم کے ذریعے بھی نہیں ملتا۔ یہ جو ہدایت کی روشنی ہوتی ہے، یہ صرف بڑے خاندانوں میں پیدا ہونے سے نہیں مل جاتی۔ یہ جو ہدایت، شعور، کرم اللہ کا ہوتا ہے، یہ فقط بڑی دنیاوی ڈگریاں رکھنے سے ہی انسان کو میسر نہیں آتی، یا بہت زیادہ کو دولت مند ہو تو پھر ہی اسے نہیں ملتی۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھ لیں، ڈھیر سارا مال ہے لوگوں کے پاس، اور بہت بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، پی ایچ ڈی تک کے لوگ اپنے پاس اعزازات رکھتے ہیں، اور بڑے گھروں میں رہتے ہیں، اور کئی کئی ممالک کے اندر بزنس کرتے ہیں، لیکن اتنا بڑا گمراہی کا پردہ آنکھوں میں پڑا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو پی ایچ ڈی اسکالر ہے، جو اتنے سارے ممالک میں کاروبار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت عقل مند جانتا ہے، مختلف حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ گفتگو کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی روحانی تسکین کے لیے جھکتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ معاذ اللہ اتنا بڑا تعارف رکھنے کے باوجود بت کے سامنے کھڑا ہے۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر محنت کے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے۔ اس ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے اور اس باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے جس نے پہلا نام ہی اللہ رسول کا بتایا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہدایت اور ایمان جو سینے میں موجود ہے، وہ ایمان کی طاقت، جیسے ہی گناہ ہوتا ہے تو ہمارا دل کھٹکتا ہے، اور غلطی کر جانے کے بعد جب طبیعت تڑپتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے، پھر تو سمجھ لے کہ تیرے اندر ایک مومن بیٹھا ہے جو بار بار تجھے آواز دیتا ہے کہ یار تو ٹھیک نہیں ہے، تجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ وہ جو کسی غریب کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا،
اور وہ کسی بے بس اور بے کس اور مجبور کی بات سن کے دل نرم ہو جاتا ہے نا، تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے جو تیری طبیعت کو اس کے حق میں نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو کلین شیف اور پینٹ شرٹ والا نوجوان بھی حضور کی نعت سن کے مدینے کی یاد میں رونے لگتا ہے نا، تو غلطیاں اپنی جگہ پہ، کمزوریاں اپنی جگہ پر یہ جو اندر تڑپ ہے اور یہ جو اندر درد ہے اور یہ جو اندر کیف ہے، یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن چڑھتی جوانی والا نیا نویلا دولہا جب میری طرح کے کسی شخص کے پاس آ کے کہتا ہے نا حضرت جی دعا کرنا اللہ بیٹا دے، میں نے حافظ قرآن بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے مجھے بیٹا دے تو میں نے عالم دین بنانا ہے، حضور کا نعت خواں بنانا ہے، دین کے کام پہ لگانا ہے، تو یہ جو آرزویں صبح و شام مچلتی ہیں اور یہ جو طبیعت مائل ہوتی ہے، تو یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تہی دامن ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میں آپ سب کی خدمت میں آج ایک بات عرض کروں گا، فقیری تو جیبوں کی ہے، اگر کہیں ہم تہی دامن ہیں تو معاشی طور پر کمزور ہیں، اگر کسی جگہ ہمارے پاس قلت ہے تو وہ وسائل کی ہے، لیکن ویسے ہم بڑے امیر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں جو دامن دیا ہے وہ امام الانبیاء کا دامن عطا فرمایا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں۔ لوگوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا۔ یہ جو دولت ایمان ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ تیرے پاس وہ زیادہ راہ ہے کہ جب قیامت کے دن تو میدان حشر میں نکلے گا نا، تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ چیزیں نور کی طرح چمکیں گی۔ یہ جو تیرے پاس دولت ایمان ہے، یہ میلاد شریف کی رات اپنے آپ کو طاقتور جانو، خوش قسمت جانو، کچھ سجدے صرف اس لیے کر ڈالو کہ ہم رسول پاک کے غلام ہیں۔ کبھی اپنے اوپر غور تو کر، تیرا اعزاز کتنا ہے؟ نبی پاک کعبے کے سامنے کھڑے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے حضور کھڑے، اور نبی پاک بیت اللہ شریف کو دیکھ کر، خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرماتے او کعبے تیری بڑی شان ہے، پر جو میرا کلمہ پڑھنے والا مومن ہے نا، اس کی شان رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مومن کا مقام، مومن کا مقام۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو نے جانا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو بن کا گیا ہے، تو نے سمجھا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو بن کا گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ حضور کی غلامی نے تجھے اعزاز کیا دیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، فرمایا اولیاء، صلحاء، اتقیاء، ان کا مقام دیکھ کر نا اللہ کی بارگاہ میں تو رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے، اللہ نے انہیں کتنا درجہ عطا فرمایا۔ میرے عزیز، آپ اور میں، ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش قسم۔ دیکھو نا، نیکی کا صرف ارادہ ہی کرتے ہیں، اللہ اجر عطا بھی کر دیتا ہے، اور اگر کبھی نیکی کر لے، اس کی توفیق سے فضل ہو جائے تو ایک نیکی کرو تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور رب فضل کرے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنے مقام کو تو سمجھ، اپنا اعزاز تو جان۔ تو کبھی اس لیے بھی اپنی ویس کو سیدھی کر کہ یار میری بڑی بات ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں حضور کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر کشکول لیے کھڑا ہوں، میری بڑی بات ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آتا ہے، میری بڑی بات ہے میں ان کے ثنا خانوں میں نے پہلے بھی دوستوں کو ایک دفعہ بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں۔ بڑی شروع کی بات ہے، ایک جگہ سے محفل میلاد کی تقریب سے میں باہر نکلا تو ایک نوجوان نے مجھے دیکھ کے آواز کسی کہنے لگا وہ میلادیے جا رہے ہیں۔
تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا. اس کا خیال تھا میں سنوں گا نہیں، لیکن میں نے سن لیا. تو میں اس کے قریب گیا، اور جب میں گیا تو پریشان ہو گیا کہ اب ظاہر ہے یہ کوئی سخت سست کہیں گے. تو میں نے اس سے کہا یار ایک دفعہ پھر کہنا. تو اب اس کے لفظ تھوڑے سنجیدہ ہو گئے، تھوڑے سے لفظ اس نے ٹھیک کر لی. کہنے لگا میں نے کہا تو ہم میلاد منانے والے جا رہے ہیں. جب اس کے لفظوں میں تھوڑی خوبصورتی آ گئی تو میں ہنس پڑا. میں نے اسے کہا یار تو بلا وجہ ڈر گیا ہے، میں تو مزہ لے رہا تھا تیری بات کا، ایک باری پھر نہیں آنکھ چھڑتا. اب اور مضبوط ہو گئے اس کے لفظ. کہنے لگا میلاد شریف منانے والے جا رہے ہیں. میں نے اسے کہا یار دیکھنا، لوگ مختلف پارٹیوں میں بھی تو ہوتے ہیں نا، مختلف جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں نا، اپنے اپنے لیڈروں کے نام پر تانے بھی تو کھاتے ہیں نا. لوگ بتاتے بھی پھرتے نہیں وہ میرا وہ تعلق نہیں ہے، میں تو ویسے ہی فلانے کے کہنے پر، وضاحتیں بھی تو دیتے پھرتے ہیں نا. تو نے بھلا مجھے تانا کیا دیا ہے کہ میں حضور کا میلاد مناتا ہوں، میں نبی پاک کی نعت پڑھتا ہوں، میں رسول اللہ کے فضائل بیان کرتا ہوں؟ تو یہ میرے لیے تانا نہیں ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے نہ میرے پاس کوئی سیاسی سفارش کرانے آتا ہے، کوئی جب بھی آ کے کہتا ہے تھوڑا ٹائم نہیں دیتے نبی پاک کی تعریف سننی ہے، حضور کی چند باتیں. ہو میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ساری محمد پکیندے گزر گئی، محمد پکیندے گزر گئی، محمد پکیندے گزر گئی. اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور عجب ہی منظر ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ناز کریں اپنی زندگی میں، بہت بڑا اعزاز جانے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. صحابہ جب یہ بات کرتے تھے تو گردن اٹھا کے کرتے تھے. حضور کے غلام جب یہ بات کرتے تھے تو سینہ کشادہ کر کے کرتے تھے. جب وہ کہتے تھے ہم نبی پاک کے غلام ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی ہوتی تھی، ان کا ولولہ، ان کا تنتنا، ان کا دبدبا، ان کے لہجے کا وقار، ان کے مزاج کا ٹھہراؤ، ان کی گفتگو کا پاک پن. وہ بھیجا نا مسلمہ کذاب کے دربار میں جب حضرت حبیب بن زید کو نبی کریم نے، کپڑے سادے تھے لیکن جب وہ گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنا درہ زمین پر یوں کر کے رکھا اور پھر اپنا نیزہ زمین پہ گاڑا، تو وہ سادے کپڑے والا درویش جدھر جدھر جاتا تھا نا، لوگ اب ان کو دیکھ دیکھ کے رعب کا شکار ہوتے جاتے تھے. ان کا طرز زندگی دیکھ کر، آنا جانا دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے یار کوئی انفرادی آدمی آ رہا ہے، کوئی انوکھا رنگ. بہت بڑا اعزاز جانے اپنے لیے، سب سے بڑا، کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. آپ اعزاز بنائے اپنی زندگی میں. اور قرآن مجید نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اپنے دل کے اندر ایمان کی خاص چاشنی کو محسوس کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان ایک نظریاتی قوم کو کہتے ہیں جو عقیدہ توحید کی ماننے والی، جو سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرتی، جن کے پاس کامل دستور حیات نبی پاک کے اسوہ حسنہ کی صورت میں موجود. مومن اس انشراح صدر والے شخص کو کہتے ہیں جس کا سینہ ہر قسم کے وہم سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے توہمات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے خدشات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہوتا ہے. مومن اپنے ایمان کے سبب سے اپنے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور اطمینان محسوس کرتا ہے. وہ قرار میں، سکون میں، اور دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑا ٹھہراؤ آیا ہے اس بندے کی زندگی میں. ایک تو حدیث پاک وہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کے آیا ہوں.
اس کی نفسان، اس کی خواہش ہی وہ ہو جو اس کے نبی کی چاہت ہے، تمہاری خواہش ہی وہ بنے جو رسول پاک نے چاہا ہے۔ اپنی خواہشات کو حضور کا غلام بنا ڈالو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری طبیعت، ہمارے علماء اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارا مزاج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمہیں جس طرح گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے نا، بالکل اسی طرح کی راحت تمہیں سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے، اس لیے کہ یہ وضو تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، رب رسول کی مرضی سے کر رہے ہو۔ جس طرح تمہیں نعمت ملنے پر اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا مزاج تشکر کا رہتا ہے، قرار کا رہتا ہے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ذہنی فکری الجھاؤ نہیں، بالکل اسی طرح اگر اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف آ جائے، وہ کوئی آزمائش ڈال دے، تو پھر بھی تمہاری طبیعت بے قرار نہ ہو، بے چین نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، تم مقام تسلیم و رضا پہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، وہ راضی رہے، باقی قبولیت ہے۔ ہمارے ہاں نا ہم نے محبت رسول کا جو معنی لیا ہے وہ بھی بالکل اپنی مرضی کا لیا ہے۔ یہ محفلیں، جلسے، جلوس، اجتماعات، نعت خوانی، اذکار، نبی کریم علیہ السلام کے فضائل شمائل، یہ سب بھی محبت رسول کے نمونے، یہ بھی حضور سے اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ایک صورت ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عملی پیغام لے کے آئے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے مطالبہ ہے، اور جس طرح کا کریم رسول اپنے غلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کا اپنی امت کو سجانا، سنوارنا اور نکھارنا چاہتے ہیں، وہ صورت ہماری جب تک بن نہیں جاتی، گویا ہم غلام اپنے آقا کے معیار پر جب تک پہنچ نہیں جاتے، اتنی دیر تک نذرانہ عقیدت مکمل نہیں ہوتا۔ مشکات کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے بڑی توجہ کے ساتھ، اور اس کے اندر سے جو ضیاء پھوٹتی ہے اس سے اپنا سینہ روشن کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک مقام پہ وضو فرمایا، تو صحابہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، ان کی عقیدت کا مزاج تھا اور ان کی طبیعتوں کا یہ رواج ہو گیا تھا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے نا وضو فرمایا تو وہ حضور کے جسم اطہر سے وضو کا جو پانی لگا ہوا تھا اس کو لے کے اپنے جسم پر ملنے لگے، اپنے چہروں پر ملنے لگے، اپنی آنکھوں پر ملنے لگے، عقیدتوں کا اظہار کرنے لگے۔ اب وہ منظر حضور کے چونکہ سامنے ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ان محبت کو، قلبی کیفیت کو اور اس اندازے غلامانہ کو دیکھا تو حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا اس چیز پر؟ یہ جو تم میرے وجود سے لگے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کے قطرے لے کر اپنے جسموں پر مل رہے ہو اور اظہار محبت کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں اس طرف مائل کیا؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی محبت نے ہمیں مائل کیا ہے، آپ کی محبت نے ہمارا ذوق بنایا ہے کہ آپ کے وجود نور سے جو پانی لگا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بڑا متبرک ہے، تو ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اصول برکت کے لیے۔ تو انہوں نے تو ایک بھرپور اظہار محبت کیا تھا نا، نہیں ایک پورا جذبے کا اظہار کیا تھا، لیکن وہیں اس محبت پر جو حضور کا مطالبہ ہے اور اس محبت پر جو رسول پاک علیہ السلام تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو نبی پاک نے فوراً بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے تم میں سے جو چاہتا ہے رب رسول سے محبت کرے، اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ رسول بھی اس سے محبت کرے، تو وہ تین کام کرے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے؟ تو دوستو آج کی اس محفل سے یہ پیغام آپ نے ضرور لے کے جانا ہے۔ حضور فرمانے لگے تم تو میرے وجود سے، جسم نور سے لگا ہوا پانی لے کر جسموں پہ مل رہے، یہ اظہار محبت ہے، لیکن گر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ رسول سے محبت کرو یا اللہ رسول تم سے محبت کرے، تین کام کرو۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو کریم فرمانے لگے
ایک تو جب بھی بات کرو سچ بولو، اور ایک جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو صحیح صحیح کر کے واپس کرو، اور تیسرا حضور فرمانے لگے جو تمہارے ساتھ والے ہیں یا جو تمہارے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرو، یہ علامت ہوگی تمہاری کہ تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو اور اللہ رسول تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مشکات میں موجود، یعنی ہم تو اظہار محبت کر رہے ہیں اپنے انداز میں، لیکن جو مطالبہ نبی پاک کا ہم سے ہے نا کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر حضور سے محبت کرنے والا جھوٹا نہیں ہوتا، پھر حضور سے محبت کرنے والا بددیانت نہیں ہوتا، پھر نبی پاک سے محبت کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، پھر حضور سے محبت کرے اور اس کے ساتھ رہنے والے اس سے تنگ ہو، وہ حضور سے محبت کرے اور اس کے ارد گرد والے اس سے پریشان ہو، اس کی گفتگو، اس کا لہجہ، اس کا آنا جانا لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ آج جھوٹ سارا نکال جانا اپنی زندگی سے، بددیانتی اور خیانت نکال دینا اپنی زندگی سے، وہ جو ایذا پہنچتی ہے ہمارے سبب سے دوسروں کو، اس سے اپنے آپ کو روک لینا، اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا تمہاری محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ تم سچ بولو، تم دیانتدار رہو، تمہارا مزاج تکلیف والا نہ ہو، محبت والا ہو۔ عزیز دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں اس عملی مظاہرے کی طرف توجہ کرنی۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم حضور کا حکم مانیں، اور علماء نے لکھا ہے تعظیم و توقیر کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے کہ محبوب کا ہر فرمان بھی مانو اور حضور کی رضا کو سمجھو کہ کریم کی مرضی کیا ہے، مرضی کیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو سب سے قیمتی بیٹا کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنے والدین کی مرضی سمجھ جائے، مرضی۔ وہ سب سے قیمتی شاگرد کون سا ہوتا ہے؟ جو ذرا اپنے استاذ کی مرضی سمجھ جائے۔ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ بچہ اگر ماں باپ کی مرضی سمجھ جائے نا تو پھر جتنی چاہے دعائیں لے، پھر فیصلے بچے کے ہی ہوں گے پر اس کا حکم والدین دیں گے، وہ نافذ والدین کریں گے اگر وہ مرضی پا گیا تو۔ اور اگر وہ استاذ کی مرضی پا گیا، ان کی مرضی کے مطابق ڈھل گیا، تو پھر اسے استاد سے کہنا نہیں پڑے گا مجھے سبق پڑھاؤ، استاد کا دل کرے گا کہ میرے سینے میں جو کچھ ہے میں اس کے سینے میں رکھ دوں۔ اور اگر وہ اپنے شیخ کی مرضی پا گیا، اپنے مرشد گرامی کی مرضی پا گیا اور اسے سمجھ آ گئی کس بات میں راضی رہتے ہیں، تو پھر تو فیضان کے وہ چشمے اسے ملیں گے کہ سوچے گا بھی نہیں۔ اور انہوں نے لکھا ہے جو خاتون چاہتی ہے نا کہ اپنے گھر پہ راج کروں تو وہ کوئی اور طریقہ نہ اختیار کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس کا خاوند کس بات میں راضی رہتا ہے۔ وہ اگر اسے راضی رکھنے میں کامیاب ہے تو اپنے گھر پہ راج کرے گی۔ جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاک جاگ جاندے ہو نہ گولیاں دے۔ اگر وہ سمجھ جائے جو انسان چاہتا ہے بلا مثال و بلا تشبیہ کہ دنیا اور آخرت میں وہ راحت کے ساتھ جیے، اوزار پکڑے، کدال پکڑا، وہ اونچا مکان گرا دیا، لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھر کا کیا کرنا ہے جو محبوب کو ہی پسند نہ آئے، کیا کرنا ان مکانات کا جو حضور کو ہی پسند نہ آئے، گرا دیا۔ اب وہ آج کل کی طرح کا کوئی خادم ہوتا تو وہ جا کے بتاتا دیکھو جی آپ کو پسند نہیں آیا تو میں نے گرا دیا ہے۔ گرا کے نا تو بتانے نہیں گئے حضور کو، بس گرا دیا تو گرا دیا، بتانے نہیں گئے، وہاں جا کے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ وہ کوئی بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں جا کے بتانا پڑے؟ وہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں جا کے بتانا پڑے؟ لباں تے مورا لگیاں بولن دی جاچ ہی بھل گئی، اتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھل گئی، جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔ کوئی بولنے کی جگہ ہے جہاں بندہ بول سکے، بات کر سکے؟ کوئی کلام نہیں، گرا دیا۔ حضور کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزرے، کچھ دنوں کے بعد، اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں تو بڑا بلند مکان تھا فلاں آدمی کا، اب وہ کہاں گیا؟ تو غلاموں نے عرض کی حضور آپ گزرے تھے نا، آپ کو پسند نہیں نہ آیا،
پھر وہ آپ کی خدمت میں گئے تو محسوس کر رہا ہے کہ کریم کو نہیں اچھا لگا، قربان جائیں۔ حضور سید عالم نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس غلام پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر کرم فرما۔ او سنگیو، اس رنگ کو سمجھتے ہو کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ وہاں سامنے موجود ہی نہیں ہے جن کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اور دعا کون کر رہا ہے؟ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گر چاہتے ہو نا یہ والی دعائیں ملیں رسول پاک کی، یہ والا کرم نصیب ہو، تو پھر سمجھ جاؤ رب رسول کی مرضی کیا ہے، پھر غور کرو کہ حضور پسند کیا کرتے ہیں، پھر اس پر توجہ کرو کہ وہ چاہتے کیا ہے اپنے غلاموں سے، وہ کس طرح کا اپنے غلام کو سجا ہوا سنورا ہوا نکھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگیاں ہماری بیت جاتی ہیں لوگوں کو راضی کرنے میں۔ آپ یقین کریں، میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو ذہنی طور پر تھک گئے، جو لوگوں کو مطمئن کرنے میں اتنا زیادہ بولے کہ وہ ان کا ذہن، وہ یادداشت کھو بیٹھا کہ میں نے کل کیا کہا تھا اور آج میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صرف عوامی سطح پر اپنے آپ کو کلیئر کرتے کرتے اتنی دور نکل گئے کہ ذاتی زندگی کوئی نہ بچی، اپنا کچھ بچا ہی نہیں۔ دوستو چھوڑو، ادھر کی دنیا راضی کی تو ادھر کی ناراض ہو گئی، اس طرف کے لوگوں کو خوش کیا تو دوسری جانب کے بگڑ گئے۔ اپنے محبوب کی رضا تلاش کرو، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی مرضی پہ چلنا سیکھو۔ ہمارے دنیا میں سب سے بڑے، دنیا اور آخرت میں کوئی خیر خواہ ہیں تو وہ مدینے والے محبوب ہیں، اپنے محبوب کی رضا۔ اور صحابہ نے نا والہانہ انداز میں باتیں مانی ہیں نبی پاک کی، والہانہ انداز، جس طرح کسی نے لکیر کھینچ لی اور پھر عمر بھر اس کا لکیر کا فقیر نہیں رہا۔ کسی نے کچھ طے کر لیا تو پھر ساری زندگی اس پر زندگی گزار نہیں دی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ میں تھا تو حضور نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، فرمایا کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلانا، کبھی کسی بندے کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کرنا۔ اور دوستو سنو، دنیا دار کچھ بھی نہیں دیتے، سیٹھ نواب امیر رشتہ دار امیر دوست آپ کچھ بھی نہیں دیتے، بلکہ ہم نہ کہہ کر گزارش کر کے اپنے لفظوں کا بھرم خراب کرتے ہیں۔ ہم کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے وقار کا جنازہ نکالتے ہیں، ہم کسی کو اپنا دکھڑا سنا کر اپنے لفظوں کو بے آبرو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں بس طے کر لیا، بس حضور نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ حضور کا وصال ظاہری ہوا، حضرت صدیق اکبر نے انہیں بلایا، فرمایا میں سب کو وظائف دے رہا ہوں، آپ بھی قبول کر لیں۔ کہنے لگے ابو بکر باقیوں کو دے دیں، میں نہیں لے سکتا، میری مجبوری ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ظاہری ہوا، حضرت عمر کا دور آیا، جناب فاروق اعظم نے بلایا اور بلا کے کہا حکیم یہ قبول کر لے، میں سب کو دے رہا ہوں۔ جناب حکیم بن حزام کہنے لگے عمر نہیں چاہیے، کسی اور کو دے دیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان سے بات کر کے جب انہوں نے انکار کیا تو لوگوں کے مجمع پر نظر ڈال کے کہا لوگوں دیکھو میں اسے دیتا ہوں اور یہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت حکیم بن حزام وہاں سے اٹھے اور گویا یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ عمر نہیں لے سکتا نا، میں نے کریم سے وعدہ کیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ وہ کوئی بھی ہو، میں اب رب رسول سے لیا ہے تو اس کے بعد میں کسی سے کچھ قبول وعدہ جو کر لیا ہے، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، بس حضور نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ صحابہ نے نا
ان چیزوں پر پورا ڈیرا ڈال کے رکھا جو انہیں حضور نے کہی تھی. انہوں نے پوری خوبصورتی کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا. انہوں نے کہا ہمارے لیے عرف آخر ہے ہمارے نبی پاک کی بات. حضور پر ایمان لائے, تعظیم و توقیر کی, اور اس طرح کی غلامی کی کہ پوری طرح حضور کی غلامی میں محو ہو گئے. میں اور آپ دو کشتیوں کے مسافر ہیں. ہم جدت بھی ساری اوڑھنا چاہتے ہیں, ہم جو نیا رواج آتا ہے وہ اختیار بھی سارا کرنا چاہتے ہیں, لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم بے سکون رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, کیونکہ اوپر سے ہم بھاگ بھاگ کے دنیا اختیار کرتے ہیں اور ہمارے من کے اندر حضور کا غلام بیٹھا ہے. وہ ہمیں بار بار آواز دیتا ہے, نہیں واپس آ, تیرا گھر تو کوئی اور ہے, تو واپس آ, تیری جگہ تو کوئی اور ہے, تو کہاں جا رہا ہے, تیرا مقام تو کوئی اور, تو لوٹ آ, تیرے لیے تو اللہ رسول کی بارگاہ میں انعام کچھ اور ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل قسم کے آدمی تھے اور بڑے دلیر تھے. زندگی میدانوں میں گزری, پرواہ نہیں کی کبھی انسانوں کی, مزاج نہیں تھا, آگے بڑھتے رہنا, جہاد میں رہنا, سفر میں رہنا ان کا مزاج تھا. حضرت عمار بن یاسر غریب آدمی تھے, لیکن ان کا اعزاز یہ تھا کہ وہ نبی پاک کے پیارے ہیں. کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی, اختلاف رائے ہو گیا, جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے رنجیدہ خاطر ہوئے. دل جب ٹوٹا تو وہ دکھ کے جذبات آنسو بن کے رخساروں پر بہہ نکلے. حضور کی بارگاہ میں پیغام گیا, انہیں محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو کے موقع ملا اپنی بات عرض کرنے کا. حضور نے نہیں کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ آپ ان کو راضی کریں یا آپ ان سے بات کریں. اول تو صحابہ میں کبھی کوئی عداوتیں ہوتی نہیں, رنجشیں ہوتی نہیں. عداوتیں تو رہتی نہیں اور رنجشیں بھی نہیں ہوتی, اور کبھی ہوں بھی نہ, صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں صلح کے طریقے سمجھ میں آ جائے, ہمیں پتہ چل جائے کہ رائے کے اختلاف کے باوجود بھی خلوص کیسے ہوتا ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید کو حضور نے یہ نہیں فرمایا انہیں راضی کرو, بلکہ حضور نے اتنی بات کہی. یہ غلام کے لیے نا اشارہ بھی بڑا کافی ہوتا ہے. حضرت باجدید بستامی فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں کو, شاگردوں کو فرماتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا, جس نے ہمارے خاموش رہنے سے ہماری مرضی کو نہیں پایا وہ ہماری گفتگو سے کیا پائے گا. تو پا ہی نہیں سکا, بات کو سمجھ ہی نہیں سکا. حضور نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کو یہ نہیں فرمایا عمار کو راضی کریں, بلکہ محبوب نے مطلق کہا, فرمایا جس نے عمار سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. بس ایک بات مطلق کر دی اور کر کے بات چھوڑ دی. جناب خالد بن ولید جیسا جرنیل, ایک بہادر آدمی, ایک سپہ سالار جو میدان جنگ کے اندر ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں, جن سے قیامت تک لوگ سیکھیں گے, پائیں گے, پرکھیں گے, اتنا بڑا آدمی دو جملے نبی پاک کے کہ جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, بس ان دو جملوں میں وہ جرنیل گھوڑے کی پشت سے یکدم زمین پہ آئے. جناب عمار ابن یاسر کو راضی کرنے لگے اور کہنے لگے عمار شاید یہ کام میں کبھی نہ کرتا, لیکن جب سے تو کریم کا پیارا بنا ہے نا میرے لیے تیری رضا سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو کسی طریقے سے راضی ہو جائے تاکہ مجھ سے میرے محبوب راضی ہو جائے, وہ راہ میرے لیے آسان ہو جائے جس رستے سے میں حضور کی بارگاہ تک جاؤں. دوستو اپنی زندگی میں جب تک یہ انفرادی انقلاب ہم برپا نہیں کرتے, دیکھو حضور ایک دین لے کے آئے ہیں, ایک نظریہ لے کے آئے, اس کے لیے صحابہ کو جدوجہد کرنی پڑی ہے. ان کے گھروں کے اندر ان کی مخالفت ہوئی ہے, ان کے قبیلوں نے ان سے تعلق توڑا ہے, ان کو کاروباروں میں, تجارتوں میں لوگوں نے ان سے کام کرنا چھوڑ دیا, خسارہ ہوا. لیکن ایک انقلاب ہے نا, ایک سوچ ہے, اگر وہ بس ٹھیک ہے روٹین میں سارا کچھ چل رہا ہے جس طرح سارے چل رہے ہیں تو انہیں کوئی بھی تکلیف نہ ہوتی. لیکن انہیں ڈھیر سارا
रद्द अमल देखना पड़ा है, मुखालफत सहनी पड़ी है, क्योंकि वो एक अलग बात कर रहे थे, एक अनोखी बात कर रहे थे। उन्होंने अमलन अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करके दिखाया, अगरचे शदीद उन्हें तूफानों का सामना करना पड़ा। एक हुजूर की सहाबियां हैं, उनका भाई इंतकाल कर गया है, 3 दिन हो गए उनके इंतकाल को। अब जाहिर है किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो हमारे यहाँ कितने हफ्तों लोग आते जाते रहते हैं और क्या माहौल बन जाता है, बल्कि लोगों की चाहत होती है कि फलाना रोया ही नहीं, वो देखो जी उसे तो अफसोस ही कोई नहीं, देखो जी फला आदमी वो तो उसको चेहरे से लग रहा था इसे परवाह ही कोई नहीं। लोग अपने अपने रंग में गुफ्तगू करनी शुरू कर देते। सहाबियां हैं और सगे भाई का इंतकाल हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी का कोई भी इंतकाल कर जाए तो 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं करना, सिवाय उस खातून के जिसका खावद इंतकाल कर जाए वो इद्दत पूरी करेगी। अब वो खातून कहती है चूंकि हुजूर का हुक्म था 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं करना, तो लिहाजा 3 दिन गुजरे, मैंने उठ के लिबास बदला, गुस्ल किया, खुशबू लगाई, लोगों ने बातें की, बाज लोगों की नजरें भी उठी, उन्होंने कहा हद हो गई है, बाज खवातीन की नजरें भी उठी, कमाल है, अभी 3 दिन हुए भाई का इंतकाल हुआ। तो वो सहाबिया कहने लगी मुझे कहीं जाना तो नहीं था कि मैं खुशबू लगाती, या मुझे कोई मसरूफियत तो ऐसी नहीं थी, कहीं इबादत के लिए तो नहीं जाना, और ना मुझे फौरन जरूरत थी, लेकिन ये सारा काम मैंने इसलिए किया है ताकि हुजूर की शरीयत का वो हुक्म पूरा हो जाए कि 3 दिन से ज्यादा किसी का सोग नहीं मनाना। इसलिए मैंने फौरन ये अमल करके दिखाया है कि कोई ये ना समझे कि मैं इस हुक्म से पीछे हट के बैठी हुई हूं। तो सहाबा ने अमलन वो सारे काम करके दिखाए। आज मिलाद की महफिल कोई बहुत बड़ा आलिम बयान करे या मेरी तरह कोई छोटा आदमी, हर जगह आपको तकरीर में ये बात मिलेगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले गरीबों को पूछा नहीं जाता था। जब महबूब तशरीफ़ ले आए तो गरीबों की दाद रसी हुई। सच बताओ मिलाद मनाने वालों, मिलाद के दिनों में किसी गरीब के घर लंगर पहुंचाते हो? हर आलिम से हर वाइज से तो सुन रहे हो हुजूर गरीबों के वाली बन के आए, तो फिर मिलाद में क्या ये जरूरी न था कि हमें पता था कि हमारी गली में ये आदमी गरीब है तो अच्छा खाना पका के उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया जाता? हुजूर इस मिलाद से बड़े राजी होते। क्या हर मिलाद की तकरीर में हम ये नहीं सुनते कि बेटियों पर जुल्म होता था, जिंदा दरगोर कर दी जाती थी? दिल पे हाथ रख के बताओ ना, आज भी जहेज के नाम पर बेटियों को दरगोर नहीं किया जा रहा? आज भी एक नया जुल्म, एक नया सितम रोज उनके लिए रवा नहीं है? सबसे ज्यादा बेहतरीन मिलाद उस अमीर आदमी ने मनाया है जिसने अपने बेटे का रिश्ता अपने गरीब रिश्तेदारों में तय कर दिया, और अमीर होकर गरीब बेटी को ब्याह के लाया। उसने सबसे अजीम मिलाद मनाया। हम क्यों नहीं इस तरह मिलाद मनाते कि बेटी का जितना भी हिस्सा बनता है उसे इसलिए दे दें कि रसूल पाक ने मुकर्रर फरमाया है, अल्लाह के कुरान ने मुकर्रर फरमाया। हुजूर के मिलाद से कबल ये जहालत थी, अब थोड़ी होनी चाहिए कि बेटियों का हिस्सा दबा लिया जाए। ये मिलाद क्यों नहीं मनाते? औरत को पैर की जूती समझा जाता था, जब जी चाहता निकाल दिया जाता। मेरे महबूब ने औरत को एजाज दिया और फरमाया ये तो तेरे ईमान के महफूज होने का जरिया बनी है। जिसने निकाह कर लिया ईमान महफूज कर लिया, उसको महबूब ने एजाज दिया। और हुजूर ने बार बार ताकीद की कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरना। तो अल्लाह करे ना कुछ मिलाद इस तरह का भी मनाए हम कि 12 रबीउल अव्वल के बाद अपना रवैया नरम करें अहले खाना के हक में। और वो जो हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, उसकी अमली सूरत पेश करें। गुलामों के साथ जुल्म होता था, महबूब आए, गुलामों को एजाज मिलने लगा। कितनी मुश्किल में है आज मुलाजमीन मुख्तलिफ लोगों के। अल्लाह करे मिलाद की खुशी में ही उनके साथ रवैया ठीक कर लिया जाए, उनके लिए थोड़े अपने दिलों में गुंजाइश पैदा कर ली जाए। मेरी बात मुकम्मल हो गई, मैं बात समेटने लगा हूं। एक तो
اپنے لیے ایمان کو اعزاز سمجھیں، مومن ہونا باعث فخر جانے، اور دوسرا جذباتی انداز میں دین کے احکامات پر عمل کریں، حضور کی رضا کو سمجھے کیا ہے اور اس رضا کو پانے کی کوشش کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ وہ جو میلاد میں ہر سال ہم تقریر سنتے ہیں، بیٹیوں پر شفقت، خواتین پر شفقت، مظلوموں پر، غریبوں پر، لاچاروں پر، ملازموں پر، اس کا تھوڑا عملی ثبوت دینا شروع کریں۔